إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الأطهار ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. حضرات محترم، یہ مجلس ایصال ثواب کی مجلس ہے. جو چیز بنیاد بنی ہے ایصال ثواب کی، وہ ایک عزیز شخص، ایک مومن شخص کا اس دنیا سے جانا ہے. آج شب جمعہ بھی ہے. ابتدا میں ہی پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ پروردگار عالم شب جمعہ ہے، شب زیارت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام. تمام مومنین، تمام مرحوم، بالخصوص جس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد ہو رہی ہے، ان کی روح کو ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے دسترخوان پر خصوصی مہمان کی حیثیت سے انہیں شرف حضور عطا فرما. عزیزو، سورہ عنکبوت کی دوسری آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اس آیت میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں، یا لوگوں کا یہ گمان کرنا، لوگوں کا یہ احساس کرنا، صرف اس چیز کا خیال رکھنا کہ وہ یہ خیال کر لیں کہ ہم انہیں چھوڑ دیں گے صرف اس بنیاد کے اوپر کہ ان یقولوا آمنا، کہ وہ یہ کہہ دیں گے کہ صاحب ہم ایمان لے کر کے آئے ہیں. یعنی خداوند عالم یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر کوئی آئے، کوئی یہ کہہ دے کہ پروردگار عالم میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، تو کیا صرف اس کا یہ کہہ دینا ان کی رہائی کا سبب بن جائے گا؟ اس کو ہم آزاد چھوڑ دیں گے؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ان کا امتحان نہیں لیں گے، ان کی آزمائش نہیں کریں گے، ان کو آزمائیں گے نہیں، ان کا ٹیسٹ نہیں ہوگا. یہ آیت خداوند عالم نے قرآن مجید میں سورہ عنکبوت میں اس آیت کو نازل فرمایا ہے. موضوع گفتگو کا انداز لگ گیا ہوگا. گفتگو جس موضوع کے اوپر، جس ٹاپک کے اوپر ہوگی، وہ آزمائش الہی، امتحانات الہی ہے. پروردگار عالم امتحان لیتا ہے، پروردگار عالم اپنے بندوں کو آزماتا ہے. اب یہ امتحان کس طرح سے ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. دھیرے دھیرے دیکھیں کہاں تک پہنچ پاتے ہیں. لیکن سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا خداوند عالم تو خداوند عالم ہے، خالق ہے ہمارا، اس کو کیا ضرورت ہے ہمارے امتحان کی؟ خداوند عالم دل کے حالات کو اچھی طرح جانتا ہے. ہمارے دل کے اندر کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے، سب خداوند عالم کو معلوم ہے. پھر امتحان کیا معنی رکھتا ہے؟ کیوں امتحان لے رہا ہے خداوند عالم؟ یہ امتحان کی وجہ، امتحان کا فلسفہ کیا ہے؟ کیوں خدا امتحان لے رہا ہے؟ ٹھیک ہے، خدا دلوں کے حالات سے واقف ہے، لیکن عقلی تقاضا یہ ہے، منطقی تقاضا یہ ہے کہ امتحان لیا جائے. فلسفہ بھی بیان کرتا ہوں. دیکھیے، ہم نے بھی ایگزام دیا ہے، دے رہے ہیں. آپ تمام حضرات جو بھی سن رہے ہیں، آپ نے بھی اپنی زندگی میں امتحانات دیے ہیں اور اس مرحلے سے گزر چکے ہیں. امتحان کون لیتا ہے؟ کم سے کم اگر اسٹوڈنٹ لائف میں دیکھیے تو ٹیچر ہوتا ہے جو اپنے اسٹوڈنٹ کا امتحان لیتا ہے. امتحان کن چیزوں کا لیتا ہے؟ جو چیز اس نے پڑھائی ہے، جو چیز سکھائی ہے، ان چیزوں کا وہ امتحان لیتا ہے. کیوں امتحان لیتا ہے؟ کیسے امتحان لیتا ہے؟ کیسے جواب دے دیجیے.
جو پڑھایا ہے. مثال کے طور پر ریٹن امتحان کی بات نہیں کر رہا ہوں, ریٹن میں تو انسان جیسے تیسے کر لیتا ہے, لیکن اگر ایک کتاب ہے اس میں 25 لیسن ہے, 25 لیسن ہے, ٹیچر نے اعلان کر دیا کہ امتحان ہے اس کتاب کا, یعنی 25 لیسن کا امتحان ہے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ صرف 10 لیسن پڑھ کے جائے اور اورل امتحان میں شریک ہو جا کر کے, تو اگر استاد اچھا استاد ہوگا, حقیقی استاد ہوگا, تو وہ کبھی بھی اس اسٹوڈنٹ سے ان 10 چیپٹر کے اندر کا سوال نہیں پوچھے گا. وہ یا تو اسٹارٹنگ سے ایک سوال پوچھے گا, ایک سوال مڈل بک سے پوچھے گا, ایک لاسٹ کے پارٹ سے پوچھے گا. اگر کسی استاد نے صرف اور صرف یہ جانتے ہوئے کہ یہ اسٹوڈنٹ اس نے صرف اسٹارٹنگ کے 10 ہی لیسن پڑھے ہیں, 11 سے لے کر کے 25 تک نہیں پڑھا, اگر وہ پوچھ رہا ہے تو یہ خیانت کر رہا ہے. اس نے حق کے ممتحن ادا نہیں کیا, اس نے صحیح سے اس کا امتحان نہیں لیا, اس کو آزمایا نہیں ہے. لہذا ٹیچر جب بھی پوچھتا ہے تو اس لیے پوچھتا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ ہمارے اس اسٹوڈنٹ نے محنت کیا کہ نہیں. ورنہ وہ بھی جانتا ہے, کلاس میں جب اسٹوڈنٹ حاضر ہوتے ہیں تو ٹیچر کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سا اسٹوڈنٹ کتنے پانی میں ہے, کس نے کتنی پڑھائی کی ہے, کس کو کیا آتا ہے کیا نہیں آتا ہے. لیکن آخر میں امتحان کا مرحلہ رکھا ہی اس لیے جاتا ہے کہ ہم نے تمہیں یہ درس دیا ہے, یہ لیسن دیا ہے, یہ چیپٹر پڑھایا ہے, یہ کتابیں پڑھائی ہیں, یہ سکھایا ہے, یہ نہیں سکھایا, یہ ساری چیزیں ہیں. اب اس کے بعد آؤ امتحان کے مرحلے میں دیکھیں کہ تم نے کتنا سیکھا, تم نے کتنی چیزوں کے اوپر عمل کیا. تم کو تھیوری بھی ہم نے سکھائی ہے, پڑھائی ہے, پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا ہے. اب آؤ ریٹن میں تھیوری کا ایگزام دو, پریکٹیکل دو, اورل ایگزام دو. آ کر خداوند عالم نے بھی قرآن مجید کی شکل میں ہم تمام لوگوں کے لیے ایک ٹیکسٹ بھیجا ہے کہ اس کو پڑھ کر کے ہم اپنی زندگی کی اصلاح کریں, اس کو پڑھ کر کے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھیں, اس کو پڑھ کر کے اپنی عاقبت سنواریں. پریکٹیکل کے طور کے اوپر پیغمبر اسلام ائمہ اطہار انبیاء الہی کا یہ پورا سلسلہ خداوند عالم نے بھیجا ہے کہ نمونہ عمل یہ ہیں, عمل کے اعتبار سے ان کو دیکھو. تھیوری قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے, خداوند عالم نے. اب ہماری لیاقت کے اوپر ہے, ہم قرآن مجید کو یا تو طاق کی زینت بنا دیں, الماریوں کی زینت بنا دیں, یا اس کو کھول کر کے پڑھیں. صرف پڑھنا ہی کافی نہیں, پہلے مرحلے میں تو خدا توفیق دے کہ قرآن کی تلاوت کا شرف حاصل ہو. قرآن کی تلاوت کر لیا ہم نے, لیکن قرآن میں تدبر, تفکر, اس کے اندر غور و فکر بھی ضروری ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ امتحان کیوں لیا جاتا ہے, خداوند عالم امتحان کیوں لے رہا ہے, کیوں لینا چاہتا ہے, جبکہ وہ جانتا ہے, ہمیں پہچانتا ہے. امتحان چاہے وہ استاد لے چاہے خدا لے, لیا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ عالم کو جاہل سے الگ کیا جا سکے, نادان کو دانا سے الگ کیا جا سکے, اچھوں کو بروں سے الگ کیا جا سکے. یہ امتحان کا فلسفہ ہے. ورنہ گھروں میں چھنی ہوتی ہے, چھنی جس میں چھانتے ہیں, اس کا بھی کیا فلسفہ ہے بھائی. اچھی چیز جو ہے اس میں سے چھن کر کے نکل جاتی, نیچے ہم اسے کلیکٹ کر لیتے ہیں, جو خش و خاشات کوڑا کرکٹ رہ جاتا ہے وہ چھنی میں رہ جاتا ہے, ہم اسے پھینک دیتے ہیں. یا سوپ ہوتا ہے, سوپ کا بھی یہی یوز ہے, اچھی چیزوں کو الگ کر لیتا ہے. یہ بھی ایک طرح کا ایگزامینیشن ہے, امتحان ہے, آزمائش ہے. یہ بھی ان چیزوں کا ایگزام اور آزمائش ہے. تو امتحان ہوتا ہے, آزمائش ہوتی. کبھی بھی امتحان اور آزمائش سے گھبرانا نہیں چاہیے. اب امتحان ضروری نہیں ہے کہ وہ ایگزامینیشن کی صورت میں ایک پیپر آئے ہمارے پاس. ممکن ہے کبھی بلاؤں کی شکل میں ہو, کبھی موت و حیات کی صورت میں ہو, ممکن ہے کبھی رزق و روزی کی شکل و صورت میں ہو, ممکن ہے کبھی فقر و تنگ دستی کی صورت میں ہو, ممکن ہے زلزلے کی شکل میں ہو, سرخ و سیاہ آندیاں ہوں, زلزلے ہوں, آفتاب گہن مہتاب گہن ہو, سولر ایکلپس. یہ ساری چیزیں ہیں, یہ سب کے سب چیزیں بلائیں ہیں, مصیبتیں. مصیبتیں امتحان کا مرحلہ ہیں. مصیبتوں سے انسان کو گھبرانا اور پریشان نہیں ہونا چاہیے. مصیبتیں یا یہ امتحان اور آزمائش یہ رحمت ہیں پروردگار عالم کی طرف سے, تفضل اور فضل خداوند عالم کی طرف سے, رحمت کی نشانی ہے. امتحان اور آزمائش فضل خداوند عالم کی نشانی ہے. یہ آپ کہیے گا یہ بات میں کیسے کہہ رہا ہوں. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, حدیث امیر المومنین کی, کہ میں خدا, عجیب, آپ دیکھیے کتنی پیاری حدیث ہے, میں خداوند عالم کی حمد اور ثنا کرتا ہوں اس لیے کہ اس نے بلا, مصیبت, پریشانی, گرفتاری, ان تمام چیزوں کو ہمارے محبین, ہمارے چاہنے والوں کی گناہوں کی بخشش کا سبب قرار دیا ہے. اللہ اکبر.
یعنی بلائیں اگر نازل ہو رہی ہیں، بیماری ہے، اگر خدا نخواستہ مصیبت پریشانی میں انسان گرفتار ہے کسی طرح کی، امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے چاہنے والوں کی گناہوں کی بخشش کا سبب بنتا ہے. ان کو گناہیں ان کی ان چیزوں سے کم ہوتی ہیں، انسان گناہوں سے پاک ہوتا چلا جاتا ہے ان چیزوں کے سلسلے میں. ایک حدیث آپ کی خدمت میں بھی بیان کرتا ہوں، سنیے. دیکھیے ہم لوگوں کا جو تصور ہے، جو ہمارا کنسپٹ ہے، اس سے یہ 180 ڈگری مخالف ہے یہ بات. امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. امام باقر کیا فرماتے ہیں؟ فرما رہے ہیں، غور سے سنیے گا اس حدیث کو، کیونکہ تصور ہمارے جو تصورات میں ہے اس سے یہ 180 ڈگری اپوزٹ میں ہے یہ معاملہ. امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم جب کسی بندے کو عزت دینا چاہتا ہے، جب کسی بندے کو احترام دینا چاہتا ہے، اور اس بندے نے گناہ کیا ہوتا ہے، دوسرے لفظوں میں کہوں، اگر کسی بندے نے گناہ کیا ہے اور خدا اس کو عزت اور احترام دینا چاہتا ہے، تو اس کے ساتھ خداوند عالم 3 کام کرتا ہے. کیا؟ پہلا، یا تو اس کو مریض کر دیتا ہے. اگر مریض نہیں کرتا ہے تو اس کو فقر و تنگ دستی میں مبتلا کر دیتا ہے. اگر یہ بھی نہیں کرتا ہے تو اس کی موت کو سخت کر دیتا ہے، اس کی جان سختی سے نکلتی ہے اس کے جسم سے. امام باقر صاحب السلام کس کے لیے فرما رہے ہیں؟ اس شخص کے لیے جس نے خدا نخواستہ گناہ کیے ہوتے ہیں، لیکن خداوند عالم اس بندے کو چاہتا ہے، اس کو عزت اور احترام دینا چاہتا ہے. تو خداوند عالم ایسے بندے کے لیے 3 کام کرتا ہے. یا اس کو بیمار کر دیتا ہے، اگر بیمار نہیں کرتا ہے فقر و تنگ دستی میں مبتلا کرتا ہے. اگر یہ نہیں کرتا ہے تو خداوند عالم اس کی جان جو ہے وہ سختی سے نکلتی اس کے جسم سے، اس کی موت کو اس کے لیے سخت کر دیتا ہے. اب اسی کے بعد سنیے امام کیا فرما رہے ہیں. پھر امام فرماتے ہیں، لیکن وہ بندہ جس بندے نے اچھے کام انجام دیے ہوتے ہیں، جس بندے نے اچھے کام انجام دیے ہوتے ہیں، خداوند عالم اس کو بے اہمیت، بے ارزش دکھانا چاہتا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے میری نگاہ میں. ایسے شخص کے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کے ساتھ بھی 3 کام کرتا ہے. یا تو اس کو صحت و تندرستی ایسی دیتا ہے کہ کبھی وہ بیمار ہی نہیں ہوتا، ہمیشہ صحت مند اور تندرست رہتا ہے. اگر یہ نہیں ہوتی ہے اس کے ساتھ تو اس کو اتنی دھن دولت، اتھا مال و دولت اس کو دے دیتا ہے کہ وہ انسان پھر کبھی اس کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اگر یہ بھی نہیں اس کو دیتا ہے تو خداوند عالم اس کی موت کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. خداوند عالم اس کی موت کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. آپ دیکھیے یہ ہمارے کنسپٹ، جو ہمارے تصورات ہیں اس سے 180 درجے مخالف ہے یا نہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری آرام و آسائش میں زندگی اگر گزر رہی ہے تو خدا ہم سے بہت راضی ہے. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ موت اگر بہت آسانی سے ہو گئی تو خدا شاید بہت راضی ہے. البتہ کلی طور کے اوپر ان چیزوں کو نہیں کہا جاتا. یہ موت جو آسانی سے ہوتی ہے، روح جسم سے ایسے نکل جاتی ہے، پھر اس کو کچھ احساس ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا ہے، موت کا احساس ہی نہیں ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے، ہم ان چیزوں کو کچھ اور سمجھتے ہیں. پیغمبر اسلام ایک قریے میں، ایک بستی میں داخل ہوئے. ایک بستی میں پیغمبر اسلام داخل ہوئے. وہاں پہ ایک شخص تھا جس کے گھر پیغمبر اسلام جا رہے تھے. پیغمبر اسلام وہاں پہنچنے کے جیسے ہی اس کے گھر میں قدم رکھا ہے، ایک مرغی دیوار کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی. واقعہ شاید سنا ہوا، دیوار کے اوپر ایک مرغی بیٹھی تھی. اس مرغی نے جیسے ہی پیغمبر نے گھر میں قدم رکھا، اس مرغی نے ایک انڈا دیا. انڈا دیوار سے نیچے گرا. اتفاق سے دیوار پہ اسی جگہ کہیں کوئی کیل یا کھوٹی تھی جس کے اوپر وہ انڈا آ کر کے ٹک گیا. زمین کے اوپر وہ انڈا نہیں گرا اور نہیں پھوٹا. پیغمبر اسلام نے تعجب سے اس منظر کو دیکھا، بہت متعجب تھے. اس میزبان نے، اس شخص نے بھی پیغمبر کو دیکھا کہ تعجب کریں. پیغمبر کو لے کے گھر میں آیا، پیغمبر گھر میں بیٹھ گئے. کہ پیغمبر کا تعجب ختم نہیں ہوا تھا. وہ شخص کہتا ہے، یا رسول اللہ آپ اتنا متعجب کیوں ہیں؟ پیغمبر نے کہا کہ یہ جو میں نے دیکھا ہے کہ مرغی کا انڈا دیوار سے زمین پر نہیں گرا، نہیں پھوٹا. تو کہتا ہے، یا رسول اللہ خدا وحدہ لا شریک کی قسم، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو مبعوث بے رسالت کیا ہے، اس خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ آج تک کبھی میرے اوپر نہ کوئی بلا نازل ہوئی ہے، نہ کوئی مصیبت نازل ہوئی ہے، نہ میں کبھی پریشانیوں میں گرفتار ہوا ہوں، نہ کبھی میں مریض ہوا ہوں. جیسے ہی پیغمبر اسلام نے یہ سنا اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے.
دسترخوان سامنے لگا تھا، پیغمبر اسلام کھڑے ہو گئے، گھر سے فوراً باہر نکل کے آئے، ہاتھوں کو جوڑ کے یا رسول اللہ آپ نے کچھ کھایا نہیں، آپ کیوں جا رہے ہیں، کوئی غلطی ہوگی، کوئی خطا ہوگی؟ پیغمبر اسلام نے عجب جملہ فرمایا. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے اوپر ذرہ برابر مصیبت، بلا، پریشانی، گرفتاری نازل نہ ہو، وہ شخص رحمت خدا سے، پروردگار عالم کے لطف اور کرم سے محروم ہے. وہ شخص، ہم ذرا سی مشکلات خدا نخواستہ ہمارے اوپر نازل ہوتی ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چیزیں ہمیں پروردگار عالم سے نزدیک کرتی ہیں، ہمیں تقرب الہی کا سبب بن رہی ہیں. یہ ہمارے لیے یہ امتحانات، یہ آزمائش کا مرحلہ جو ہے یہ سبھی کے لیے، اس کے اندر حکمتیں پوشیدہ ہیں. بلائیں نازل ہوتی ہیں، مشکلات بھی، حالات جو ہیں ہمارے ملک کے جیسے ہیں. آپ دیکھیے ہمارے ملک کیا پوری دنیا میں اس وقت وبا پھیلی ہوئی، بیماری پھیلی ہوئی ہے. محشر، صحرائے محشر کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے کہ وہ محشر، صحرائے محشر وہ جگہ ہوگی جہاں ماں اپنی گود سے اپنے بچے کو پھینک کر کے بھاگے گی. وہ جگہ ہوگی جہاں نہ مال کام آئے گا، نہ دولت کام آئے گی، نہ آل اولاد کام آئے گا، نہ رشتہ کام آئے گا. ماں باپ اپنی اولادوں سے اپنا پیچھا چھوڑائیں گے، اولادیں اپنے ماں باپ کو نہیں پہچانیں گے، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، کوئی کسی کو نہیں آج دیکھ لیجیے اس زمانے میں ابھی یہ جو موجودہ حالات ہیں، اگر ماں باپ اور اولادوں کے درمیان فاصلہ ہے، شہر کا فاصلہ ہے، تو آنے کے لیے تیار نہیں ہے. بھائی بھائی کے درمیان میں اگر دوری ہے مکانی اعتبار سے، کوئی کسی جگہ ہے، کوئی کسی جگہ ہے، بہت زیادہ لطف ہے تو ٹیلی فون اور موبائل کے اوپر آدمی کانٹیکٹ میں ہے، آنے کے لیے تیار نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بیماری ہم کو بھی لگ جائے. میں پروموٹ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ جائیے، لیکن ایک احساس کیجئے اس چیز کو. انسان انسان سے بھاگ رہا ہے، کوئی کسی کے نزدیک آنا نہیں چاہ رہا ہے. بلا، یہ بھی ایک بلا ہے، یہ ایک مصیبت ہے، امتحان کا مرحلہ ہے. اس میں امتحان میں کیا میجرمنٹ ہے، ہم کو کس اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں اس سلسلے میں، امتحان اور ابتلا کے سلسلے میں کئی آیات ہیں. اور آخر میں بشارت جو ہے وہ صابرین کے لیے ہے. وہ بشر الصابرین، صابرین کے لیے بشارت. جس نے صبر کر لیا، جس نے صبر کیا ہے ان حالات میں، اس کے لیے بشارت ہے. فلسفہ ہمیں نہیں پتا ہوتا، حکمت ہمیں نہیں پتا ہو پاتی کہ آخر یہ بلا ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے، یہ مصیبت ہمارے لیے ہے، یا اکنامیکل ہمارے لیے پرابلم کریٹ ہو گئی ہے، سختیوں میں زندگی گزر رہی ہے، فاقے آ گئے یا بیماری آ گئی. اس میں حکمت اور فلسفہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن خداوند عالم اس کے حکمت اور فلسفے کو جانتا ہے. ممکن ہے فوراً کے فوراً ہم کو حکمت اور فلسفہ معلوم نہ چل پائے، لیکن وقت گزرنے کے بعد سے احساس ہو جاتا ہے. ایک کتاب ہے فارسی میں، اس کا نام ہے، اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے کہوں تو 5001 کہانیاں. یہ کہانیاں گڑھی ہوئی کہانیاں نہیں ہیں، حقیقی کہانیوں کے اوپر اور درس آموز کہانیوں کے اوپر مبتنی کتاب ہے. اس میں ایک واقعہ ہے. ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک بہت عزیز وزیر بھی تھا. اس وزیر کی عادت یہ تھی کہ یہ ہر بات میں کہتا تھا خیر ہے انشاءاللہ، خیر ہے انشاءاللہ. بادشاہ سلامت کا ایک دن دسترخوان لگا کھانا کھانے کے لیے. اس دن اتفاق سے وزیر بھی موجود تھا. بادشاہ نے کہا کہ تم بھی بیٹھو کھانے پہ. بیٹھ گئے وزیر صاحب بھی کھانا کھانے کے لیے. بادشاہ کھانا کھاتے کھاتے اس کے ذہن میں نہ جانے کیا آیا. معمولاً بادشاہ حضرات جو ہوتے ہیں یہ اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہیں کرتے ہیں، یہ اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ اپنے خانساموں سے، دوسرے لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ مدد کر دو، یہ دو، یہ نکالو، یہ رکھو. اس دن بادشاہ کے ذہن میں نہ جانے کیا آیا، اس کو کچھ کھانا تھا، کوئی پھل تھا یا کوئی چیز تھی، اس کو کاٹ کے کھانا تھا. اس نے خود اپنا ہاتھ بڑھا کے فلاں سامان اٹھایا کھانے کے لیے اور اپنے ہاتھ سے ہی چاقو اٹھایا. اب جو کاٹنا چاہا تو غلطی سے اس پھل کو کاٹنے کے بجائے یہ چاقو اس کی انگلی کے اوپر گرا اور انگلی کٹ گئی. کٹ گئی کا مطلب جڑ سے کٹ کے الگ ہو گئی. جیسے ہی بادشاہ کی انگلی کٹی ہے، وزیر نے اپنی عادت کے مطابق کہا خیر ہے انشاءاللہ. اب جیسے ہی بادشاہ نے سنا کہ دیکھا کہ ہماری انگلی کٹ گئی، خون جاری ہے، انگلی کٹ کے الگ ہو گئی، وزیر کہہ رہا ہے خیر انشاءاللہ. اس نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارے اوپر طنز کر رہا ہے، تانا کر رہا ہے. فوراً جو ہے حکم دیا اس کو زندان میں ڈالا جائے، جیل میں ڈالا جائے. لے کر کے جانے لگے اس کو. اس نے نہیں کہا کہ بادشاہ سلامت، غلطی کچھ نہیں کہا. جب آئے سپاہی اسے لے کر کے جانے لگے، تب جب جانے لگے تو پھر راستے میں یہ کہہ رہا ہے خیر ہے انشاءاللہ. بادشاہ آگ ببولا، غصے سے اس کا چہرہ لال. خیر اس کا علاج شروع ہو گیا. اب یہ دو جملے خیر ہے انشاءاللہ، 2 عدد خیر ہے انشاءاللہ، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے اور یہیں رکیے، بات ابھی آگے بڑھ رہی ہے. وقت گزر گیا، بادشاہ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا. اب ایک دن ان کو شکار کا شوق ہوا. بادشاہ سلامت شکار کے لیے نکلے اپنے ساتھ کچھ سپاہی لے کر کے.
सिपाही बेचारे, बादशाह घोड़े पर था, सिपाही पैदल थे। पैदल तो वैसे भी होते हैं, वैसे भी पैदल थे, दोनों एतबार से। बादशाह को एक हिरन जंगल में दिखाई दिया, बादशाह ने अपना घोड़ा उसके ताकुब में लगा दिया, उसका पीछा करने लगा। पैदल वाले अफराद जो पैदल थे, यानी पैदल के सिपाही, बादशाह का कहां पीछा कर पाते। बादशाह घोड़े से सरपट निकल गया, रास्ता गुम कर गए बादशाह साहब। नतीजा यह हुआ कि जंगल में इतने डीप में पहुंच गए कि वो इलाका हबशियों का इलाका था, जिसे हिंदी में कहते हैं आदिवासियों का, जंगलियों का इलाका था। बादशाह को चारों तरफ सबने घेर लिया, हाथ पैर बांध करके एक कमरे में डाल दिया। थोड़ी देर बाद एक आदमी आता है, कहता है कि चलो तुम्हारी कुर्बानी देनी है। बादशाह के सामने कोई रास्ता ही नहीं था, कुछ भी रास्ता नहीं था अपने आप को बचाने के लिए, मजबूर थे। लेके गए कुर्बानी करने के लिए, बादशाह की ले गए कुर्बानगाह में जहां उसे कुर्बान करना था, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस लेके आने लगे, वहां कुर्बानी नहीं किया। बादशाह की जान तो बच गई, लेकिन हिम्मत उसके अंदर नहीं थी। कपकपाती जबान से, हकलाती आवाज में उसने हिम्मत करके पूछा उन लोगों से कि तुम हमें कुर्बान करने के लिए ले गए थे, बलि चढ़ाने के लिए हमारे ले गए थे, तुमने हमें क्यों नहीं कत्ल किया, क्यों हमारी कुर्बानी पेश नहीं की? तो कहा देखो, हमारा दस्तूर और हमारा तरीका यह है कि हम जब भी कुर्बानी करते हैं, किसी की बलि देते हैं, चढ़ाते हैं, अपने खुदा के सामने किसी की कुर्बानी करते हैं, तो वो कुर्बानी हमारी सालिम होनी चाहिए, उसके अंदर कोई नक्स और ऐब नहीं होना चाहिए। तुम्हारी एक उंगली नहीं है, ये तुम्हारा ऐब है। हम नाकिस कुर्बानी अपने खुदा के ऊपर नहीं चढ़ाते। जैसे बादशाह ने ये सुना, उसको फौरन वजीर का वो जुमला याद आया, जैसे उंगली कटी थी खैर है इंशाल्लाह, ये आजाद हो गया। जैसे तैसे करके अपने महल पहुंचा। जैसे ही महल में दाखिल हुआ, इसने हुक्म दिया कि वजीर को आजाद किया जाए। जैसे ही वजीर आता है, बादशाह सलामत, क्यों आपने हमें आजाद करा दिया? अपना पूरा वाकया सुनाया, कहा ये हो गया हमारे साथ। हमारे हिकमत तो समझ में आ गई, फलसफा तो समझ में आ गया कि खैर है इंशाल्लाह, यानी बेहतर है, अच्छा है इंशाल्लाह, ये तो समझ में आ गया हमारी उंगली का कटना। लेकिन जब तुमको सिपाही पकड़ के जिंदान में ले जा रहे थे, तो तुमने क्यों कहा खैर है इंशाल्लाह? कहा बहुत सीधी सी बात है बादशाह सलामत, घबराइए मत, मैं आपको समझाता हूं। कहता है हुजूर, वजीर हमेशा आपके साथ है, आपकी उंगली कटी नहीं होती, आपने मुझे जेल में नहीं डाला होता। शिकार के लिए जैसे आप अब गए हैं, वैसे उस वक्त भी आप जाते। जब आप शिकार पर जाते, सिपाही तो पैदल होते, ये वजीर बेचारा आपके साथ दूसरे घोड़े के ऊपर होता। आप हिरन के पीछे भाग रहे होते, हम आपके पीछे पीछे भागते। जब हबशी या आदिवासी आपको पकड़ते, तो ये मुझे भी पकड़ते, आपको लेके जाते कुर्बानी करने के लिए। आखिर में देखते कि आप नाक़िसुल अज़्म हैं, आपको तो छोड़ देते, मेरी नौबत आती, फिर मुझे ले जाते, मुझे कुर्बान कर देते वहां पे, आप तो बच जाते, मेरी जान जाती। इसलिए मैंने कहा था कि खैर है इंशाल्लाह। तो अजीजों, कहने का मतलब, इस वाक़े, इस कहानी को बताने और सुनाने का मतलब सिर्फ यह है कि हिकमतें पोशीदा होती हैं इम्तिहान और आजमाइश के अंदर, हमें उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। दुनिया में, कायनात में, आलम में, दुनिया नहीं आलम में कोई ऐसा नहीं है खुदावंद आलम जिसको आजमाए नहीं, जिसका इम्तिहान न ले, जिसकी आजमाइश न करे। आप कहिएगा आलम में, यानी जितने भी मौजूदात हैं, नहीं जानवरों की बात नहीं, जी शऊर की बात है, जितने खुदा के बंदे हैं, इबादत करने वाले, मासूम मलाइका, फरिश्तों का भी खुदा ने इम्तिहान लिया है। अजब, खुदा फरिश्तों का भी इम्तिहान, फरिश्ते तो मुकर्रब बारगाह इलाही हैं, जी बारगाह इलाही के मुकर्रब हैं, उनका भी खुदावंद आलम ने इम्तिहान लिया है। कब लिया, कैसे लिया? जब जनाब आदम को खल्क किया खुदावंद आलम ने, तो उसके पहले किसी से कुछ नहीं कहा था, मैं क्या करने जा रहा हूं, क्या करूंगा, तुम लोगों का एग्जाम होगा, टेस्ट होगा, कुछ नहीं कहा किसी से। आदम का पुतला खल्क कर दिया, फौरन हुक्म दिया सजदा करो। जैसे ही खुदावंद आलम ने हुक्म दिया सजदा करो, फसजदू, सबने सजदा किया, इल्ला इबलीस अबा अस्तकबर वकाना मिनल काफिरीन। इबलीस ने सजदा नहीं किया, तकब्बुर किया, अकड़ गया वहां पे और काफिरों में से करार पाया। इम्तिहान वहां भी मलाइका का हुआ, जिसने तकब्बुर किया, जिसने एग्जाम का बाइकआउट किया, वो मरदूद इलाही करार पाया है, खुदा की बारगाह से निकाल दिया गया। लेकिन जिसने परवरदिगार आलम के सामने सरे तस्लीम खम किया है, एग्जामिनेशन में शिरकत किया और एग्जाम में कामयाब हुआ, वो मुकर्रब बारगाह इलाही बन गया। आप कहिएगा कि साहब आप तो फरिश्तों की मलाइका की बात कर रहे हैं, जमीन के ऊपर, जी जमीन के ऊपर जितने भी अंबियाए इलाही औसियाए इलाही गुजरे, कोई एक ऐसा नहीं है जो आजमाइश और इम्तिहान की मंजिलों से न गुजरा, सब गुजरे हैं, सब गुजरे हैं। जनाबे आदम को इम्तिहान देना पड़ा, जनाबे नूह को इम्तिहान देना पड़ा। इम्तिहान मालूम है, अगर सबका बयान करेंगे तो 3 घंटे चले जाएंगे।
जनाब आदम का मालूम है, जनाब नूह का इम्तिहान मालूम है, जनाब मूसा का इम्तिहान मालूम है, जनाब ईसा का इम्तिहान मालूम है, जनाब यूनुस का इम्तिहान मालूम है, मछली के पेट में थे, सबका पता है। जनाब दाऊद का इम्तिहान पता है, जनाब यहया का सारे अंबिया इलाही का इम्तिहान पता है। जनाब इब्राहिम, इनका तो एक बार नहीं कई बार इम्तिहान हुआ। जनाब इब्राहिम का तो कई बार इम्तिहान हुआ है। परवरदिगार आलम बेकलेमात, कलेमात के जरिए, यानी एक कलमे के जरिए इम्तिहान नहीं हुआ है जनाब इब्राहिम का। बेकलेमातिन फातम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। जब जनाब इब्राहिम का इम्तिहान हो गया है, मुतअद्दिद इम्तिहान, उसके बाद से उनको इमामत की मंजिलत हासिल हुई, इमामत का मकाम हासिल हुआ है। नबी तो थे ही वो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इमामत का मर्तबा, इमामत का मकाम जो उनको मिला, वो कई इम्तिहान को कामयाब कर लेने के बाद, कई आजमाइशों से गुजर जाने के बाद। जनाब इब्राहिम का इम्तिहान ना आतिश नमरूद में उन्हें डाला गया, नारे नमरूदी में। जिब्राइल आए थे मदद करने के लिए, मदद मना कर दिया था कि नहीं, हमें चीटिंग नहीं चाहिए, हमें किसी कोई मदद नहीं चाहिए, हम अपने बलबूते के ऊपर इम्तिहान देंगे। वहां से वो कामयाब हुए। बेटे को लेकर कुर्बानगाह में आए थे कत्ल करने के लिए जनाब इस्माइल को, जनाब इब्राहिम, वहां उस इम्तिहान में भी कामयाब हुए। एक इम्तिहान में आपको बता देता हूं, जनाब इब्राहिम अपनी भेड़ें, जो उनके पास माल दुनिया के नाम के ऊपर जो कुछ था, वो उनके पास कुछ भेड़ें थी, इन्हें लेकर के सहरा में चरा रहे थे। अचानक एक आवाज जनाब इब्राहिम के कानों से टकराती है, सुब्बुहुन कुद्दूस रब्बुल मलाइकति व रूह। जैसे ही जनाब इब्राहिम ने इस आवाज को सुना है, जिसे कहिए कि मोहब्बत में तड़प गए। कौन है जो मेरे माशूक को पुकार रहा है? कौन है जो मेरे महबूब को इतने अच्छे तरीके से पुकार रहा है? अगर एक बार और पुकारोगे मेरे महबूब को, तो ये मेरी जितनी भेड़ें हैं, मैं उनमें से आधी तुम्हें दे दूंगा। जनाब इब्राहिम ने नहीं देखा कौन पुकार रहा है, सिर्फ आवाज सुनी और ये कह दिया कि मेरे महबूब को एक बार और पुकारो, मैं अपनी आधी भेड़ें दे दूंगा। फिर आवाज आई, सुब्बुहुन कुद्दूस रब्बुल मलाइकति व रूह। फिर जनाब इब्राहिम कहते हैं कि एक बार और मेरे महबूब का नाम अपनी जबान से जारी करो, उसे एक बार और पुकारो मेरे माशूक को, तो ये जितनी मेरी बची हुई भेड़ें हैं, मैं ये भी तुम्हें दे दूंगा। देख नहीं रहे कौन है? फिर से आवाज आती है जनाब इब्राहिम के कानों में, कह रहा है सुब्बुहुन कुद्दूस रब्बुल मलाइकति व रूह। जैसे जनाब इब्राहिम ने फिर तीसरी बार आवाज सुनी, कहा अब ये सारी भेड़ें तुम्हारी हैं। जनाब इब्राहिम के पास जो कुछ था, परवरदिगार आलम की राह में उन्होंने कुर्बान कर दिया, यानी उस मोहब्बत की राह में जो परवरदिगार आलम से उनको थी। बाद में पता चला ये कोई और नहीं था, जिब्राइल अमीन थे, इम्तिहान ले रहे थे, आजमा रहे थे जनाब इब्राहिम को। जनाब अय्यूब का नाम सुना? जनाब अय्यूब का सब्र मशहूर है। शैतान ने परवरदिगार आलम को चैलेंज किया, आकर के परवरदिगार आलम से कहता है कि खुदाया तू बार बार कहता है कि अय्यूब मेरा साबिर और शाकिर बंदा है, अय्यूब मेरा शाकिर बंदा है, अय्यूब मेरा शाकिर बंदा है। तूने इतनी माल और दौलत दे रखी है, इतने जानवर उनके पास हैं, भेड़ बकरियां हैं, ऊंट है, गाय है, इतनी खेत खलियानी है, उनकी औलादें हैं, इतना बड़ा महल है, धन दौलत उनके पास है। जिसके पास भी होगी खुदाया वो शुक्र अदा करेगा। हम तो उस वक्त मानेंगे जब अय्यूब के पास कुछ भी ना हो और वो तेरा शुक्र अदा करें। परवरदिगार आलम ने कहा ठीक। जनाब अय्यूब के 5 लड़के थे, 5 के 5 लड़के अचानक मर गए। जनाब अय्यूब ने अपनी जबान शिकवे में नहीं खोली, जर्रा बराबर कुछ भी नहीं। परवरदिगार आलम का शुक्र और सब्र, यही 2 चीज थी। जनाब अय्यूब के जितने जानवर थे, भेड़ बकरियां, फौरन के फौरन सब मरती चली गई। ऊंट सारे मर गए, भेड़ बकरियां गाय सब मर गई। खड़ी खड़ी फसल, पूरी बहुत बड़ी जायदाद उनके पास थी, सेकंडों में सामने देखते ही सब बर्बाद हो गई। जनाब अय्यूब ने कुछ नहीं कहा, खुद बीमार हुए, शदीद, बहुत शदीद और मूजी मर्ज में मुब्तला हुए। हाल ये था, यानी कोई नहीं है, सिर्फ जनाब अय्यूब है या उनकी बीबी है। घर हाथ से चला गया, जमीन हाथ से चली गई। बस्ती वाले, शहर वाले ना जनाब अय्यूब से बात करने के थे, बात करना तो दूर, खाना पेट भरने के लिए रोटी की जरूरत है। ऐलान कर दिया गया था कि किसी को हक नहीं है कि अय्यूब को रोटी बेचे, अय्यूब के घर रोटी दे। जनाब अय्यूब की बीबी, तारीख नहीं लिखा, 7 साल या 17 साल
تاریخ میں اختلاف کے ساتھ نقل ہے، کسی نے 7 سال لکھا، کسی نے 17 سال. 7 سال یا 17 سال جناب ایوب کی تیمارداری کیا ہے، خدمت کیا ہے. یہی عورت تھی جو جا کے روٹی کا انتظام کرتی تھی. جب 7 سال یا 17 سال کی مدت گزر گئی، یہ کم نہیں مدت کسی کے لیے، خاص طور سے ایک عورت کے لیے، کہ وہ اپنے شوہر کے اس طرح سے اس کی خیال رکھے، اس کی حفاظت کرے. جب 7 سال یا 17 سال کا یہ وقفہ یہ گزر گیا ہے، تو ایک دن جناب ایوب نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست پہ دعا بلند کیا. دعا کے لیے، شکایت کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، زبان نہیں کھولی تھی، بلکہ دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا تھا. قرآن مجید میں کیا ہے؟ سورہ انبیاء کی 83 نمبر کی آیت دیکھیے آپ اٹھا کے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. میرے اللہ میں مریض ہو گیا ہوں. 17 سال بعد کہہ رہے ہیں میں مریض ہو گیا ہوں اور تو رحمان الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے. فوراً پروردگار عالم نے وحی کیا جناب ایوب کے اوپر کی فلاں چشمہ ہے، جا کر کے اس چشمے کا پانی پیو اور اس چشمے کے پانی سے غسل کرو. جیسے ہی جناب ایوب نے وہ پانی پیا ہے اور اس پانی کو اپنے جسم کے اوپر ڈالا ہے، وہ اولادیں جو مر گئی تھی خداوند عالم نے انہیں زندہ کر دیا، پلٹا دیا. جو زمین ہاتھ سے چلی گئی تھی وہ زمین، ہری بھری زمین واپس آ گئی. جو جانور مر گئے نہیں، یہ ساری چیزیں آیات الہی 84 نمبر کی آیت میں آپ دیکھیے ساری چیزیں موجود ہیں. جو کچھ جناب ایوب کا خداوند عالم نے لیا تھا سب واپس لوٹایا، ساتھ میں اور بھی دوسری چیزیں ان کو لوٹا دی اضافہ کر کے. یہ کب ہے؟ جب انسان امتحان کے مرحلے میں، امتحان کی منزل میں کامیاب ہو جاتا ہے. کب امتحان اور اس کی منزل میں جب صبر کرتا ہے، جب شکر کرتا ہے. مصیبت کو صرف مصیبت نہ سمجھے اپنے لیے، مصیبت کو، بلاؤں کو، پریشانیوں کو. میں نے عرض کیا کہ امیر المومنین نے کیا کہا تھا یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، یہ رحمت اور فضل الہی کی نشانی ہے. اگر انسان ان چیزوں کو سمجھتا ہے، ان چیزوں کے اوپر عقیدہ اور ایمان رکھے گا، تب وہ آگے بڑھے گا، کامیاب اور کامران ہوگا. یہ امتحان اور آزمائش، جب امتحان ہوتا ہے، مصیبتیں ہوتی ہیں، مصائب انسان کے اوپر نازل ہوتا ہے، تو 3 طرح کے لوگ ہیں. قرآن مجید نے جو بیان کیا وہ 3 طرح کے لوگ بیان کیے کہ مصیبت اور مصائب کے وقت میں انسان 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہے گروہ جو نا امیدوں کا ہے. خداوند عالم جب نعمت دیتا ہے تو بہت ہنستے کودتے رہتے ہیں، جیسے ہی نعمت واپس لے لیتا ہے ان سے نا امید ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں اور کفر کرنے لگتے ہیں. سورہ ہود کی 9 نمبر کی آیت دیکھیے اٹھا کے. دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو آرام طلب ہیں، ایمان میں سست ہیں، آرام طلب بھی ہیں، ایمان کے اعتبار سے بہت سست ہیں. سورہ حج کی 11 نمبر کی آیت آپ دیکھیے. یہ اس آیت کا شان نزول ہی یہی ہے کہ بادیہ نشین افراد پیغمبر اسلام کے پاس آتے ہیں، آ کر کے پیغمبر اسلام سے کہتے ہیں کہ یعنی آئے ہیں تو کہا انہوں نے کچھ نہیں، آئے ہیں صرف اس امید سے کہ ہم جا رہے ہیں پیغمبر اسلام کے پاس، ہم جا رہے ہیں تو ہمارے جسم میں جو بیماریاں ہیں وہ بیماری ہماری دور ہو جائے گی، ہماری عورتوں کے ہاں لڑکوں کی ولادت ہوگی، ہمارے جانور زیادہ ہو جائیں گے، ہمارے مال و دولت میں برکت ہوگی، وہ زیادہ ہو جائیں گے. اب جب یہ پلٹتے ہیں، ان کی بیماری دور ہو گئی، ولادت میں عورتوں کے یہاں، ان کی عورتوں کے یہاں لڑکے پیدا ہو گئے، جانور زیادہ ہو گئے، دھن دولت زیادہ ہو گئی، تو بہت خوش ہوتے ہیں، خدا کے اوپر بھی ایمان لے کر کے آتے ہیں، رسول اللہ پہ بھی ایمان لے کے آتے ہیں، اس دین کے پائبند ہوتے ہیں. لیکن اگر واپس جانے پر نہ ان کی دھن دولت زیادہ ہوئی بلکہ اس میں کچھ کمی ہو گئی، واپس جانے پر ان کی عورتوں کے یہاں لڑکیوں کی ولادت ہو گئی، واپس جانے پر ان کے جانوروں میں برکت کے بجائے جانوروں میں کمی کچھ ہو گئی، تو فوراً ان کے دماغ میں شیطان خطور کرتا ہے کہ حتماً یہ ہم وہاں گئے تھے اسی وجہ سے ہوا، یہ ساری بدبختی، ہماری ساری بدبختی اور بیچارگی ہمارے اوپر جو نازل ہو رہی مصیبت بلائیں صرف اسی وجہ سے، اسی دین کی وجہ سے، اسی علیہ باللہ، اسی خدا کی وجہ سے، اسی رسول کی وجہ سے، لہذا یہ کافر ہو جاتے ہیں. یہ دوسرا گروہ ہے. تیسرا گروہ جو ہے وہ صابرین اور شاکرین کا ہے، جو ہر حال میں پروردگار عالم کا شکر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، پروردگار عالم کی ان مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں. تیسرا گروہ ان کا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند عالم امتحان تو لیتا ہے، آزمائش لیتا ہے، لیکن کن چیزوں کے ذریعے ابتلا اور آزمائش ہوتی ہے، ہمارا امتحان ہوتا ہے، ہمیں گرفتار کرتا ہے مصیبتوں پر، کن چیزوں کے ذریعے؟ کبھی میں نے عرض کیا یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی 155 نمبر کی آیت. خداوند عالم کیا فرما رہا ہے؟
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. سورہ بقرہ کی 155 نمبر کی آیت ہے. یہ چیزیں ہیں نا جس میں بتا دیا گیا خداوند نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم امتحان لیں گے، آزمائیں گے، ٹیسٹ لیں گے. کن چیزوں کے ذریعے؟ خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مال میں کمی کے ذریعے، جان لے کر کے جان میں کمی کے ذریعے یعنی کسی کی موت کے ذریعے، باغات میں وثمرات، کھیت کھلیان اگر ہے تو اس میں فصلوں میں کمی کر کے، باغ ہے تو اس میں پھلوں میں کمی کر کے، یا اولادیں بھی ثمر ہیں، پھل ہیں، میوہ ہیں، اولادوں میں کمی کر کے. لیکن بشارت کس کے لیے؟ جو ان چیزوں کے اوپر صبر کر لے اس کے لیے بشارت ہے. یہ ہے ان چیزوں کا امتحان بہت ساری چیزوں کا. سورہ ملک کی آیت ہے خداوند، دوسری نمبر کی آیت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، پہلی آیت، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. دیکھیے اس آیت میں حکمت بھی بیان کیا گیا، فلسفہ بیان کیا گیا. میں نے اسٹارٹنگ میں کہا تھا نا خدا امتحان کیوں لیتا ہے، اس آیت میں اس کا جواب ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کس کا عمل اچھا ہے، کس کا عمل نیک ہے، یہاں حکمت بھی ہے. تو خداوند عالم کن چیزوں کے ذریعے آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے؟ موت اور حیات کے ذریعے امتحان لے رہا ہے. ہمارے لیے یہ ساری چیزیں واقعا سخت ہیں، یہ سارے مراحل. لیکن اگر ہم اپنے یعنی واقعا قرآن ہم پڑھیں، ٹیکسٹ الہی ٹیکسٹ ہم پڑھیں، جو رول ماڈل انہوں نے ہمارے لیے بھیجے تھے، اگر ہم ان کی سیرت دیکھیں، ان کو ہم اپنا آئیڈیل بنائیں، رول ماڈل بنائیں، ان کی زندگی دیکھیں، تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہت آسان ہو جائیں گی. ان چیزوں کے اوپر صبر کرنا اور شکر کرنا، ان چیزوں سے ہم آسانی سے گزر سکتے ہیں. تو موت اور حیات یہ ایک چیز ہے جس کے ذریعے خداوند عالم امتحان لیتا ہے، آزماتا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ہیں جناب صفیہ، جناب حمزہ سید الشہداء کی بہن. جب جنگ احد میں جناب حمزہ شہید ہو گئے ہیں اور ان کے لاش مسلح کی گئی ہے، خدا لعنت کرے ہندہ جگر خارا کے اوپر، ناک کاٹا، کان کاٹا، کلیجہ چاک کر کے جب کلیجہ چبایا ہے، یہ مسلح کرنا ہے. جب یہ خبر جناب صفیہ کو ملی ہے، ان کی بہن کو، تو مدینے سے حرکت کیا انہوں نے کہ ہم آ کر کے اپنے بھائی کے جنازے کو دیکھیں. پیغمبر اسلام کو یہ خبر ملی کہ جناب حمزہ کی بہن صفیہ آ رہی ہیں، تو پیغمبر اسلام نے زبیر سے کہا کہ جا کر کے اپنی ماں کو روکو، یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے. زبیر نے راستے میں اپنی ماں سے ملاقات کیا، کہا کہ آپ وہاں نہ جائیے، آپ کی ضرورت نہیں ہے، وہاں جائیے گا پریشان. کہا جب میرا بھائی اپنی شہادت پر راضی ہے، جب میرا بھائی اپنے مسلح ہونے کے اوپر راضی تھا، تو میں کیوں کر راضی نہ رہوں. آ کر کے زبیر نے یہ ساری بات بتائی پیغمبر اسلام کو. تو پیغمبر اسلام نے کیا کہا؟ پیغمبر اسلام نے کہا ٹھیک ہے انہیں آنے دو. جب جناب سب دیکھیے انسان کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے. میں بات کر رہا تھا رول ماڈل کی، ہمیں کیا سیکھنا ہے. دیکھیے کیا کیا جناب صفیہ جب آئی ہیں اپنے بھائی کے جنازے کے اوپر، اپنے بھائی کی مسلح لاش کو دیکھا ہے، تو غور سے اپنے بھائی کی لاش کو دیکھا، دیکھنے کے بعد سے فوراً کلمہ استرجاع زبان پر جاری کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی ہے، ہاتھوں کو بلند کیا ہے، طلب مغفرت کیا ان کے لیے، استغفار کیا ان کی طرف سے، مغفرت کی دعا کیا ہے پروردگار عالم کا. یہ چیز ہے ہمیں سیکھنے والی. یہ وہ میزان ہے، یہ وہ میزرمنٹ ہے جس کے ذریعے ہم امتحانات میں کامیاب ہو سکتے ہیں. خداوند عالم نے موت اور حیات کے ذریعے امتحان لیا ہے. اس کے علاوہ کن چیزوں سے امتحان لے رہا ہے خدا؟ بہت عظیم اور بڑی چیز ہے جس کے ذریعے سب کے سب اکثر لوگ آزمائے جاتے ہیں. موت و حیات تو ہے ہی، سنت الہی ہے. یہ مال کے ذریعے، دولت کے ذریعے، منصب و مقام کے ذریعے، یہ جو دنیاوی زینت ہے خداوند عالم اس کے ذریعے بہت بڑا امتحان لیتا ہے. میں 2 لوگوں کا تذکرہ کروں گا. ابو ہریرہ کا نام تو سنا ہوگا، نہیں سنا ہے تو سنیے آج. ابو ہریرہ 7 یا 8 ہجری میں یہ شخص مسلمان ہوتا ہے. 78 سال اس کی زندگی رہی، یعنی 78 سال اس کی عمر تھی. سن 59 ہجری میں، 59 ہجری میں یہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے. ابو ہریرہ وہ شخص ہے جو آل حدیث ہے، یعنی حدیثیں جعل کرنے کی، گڑھنے کی فیکٹری.
اس شخص نے زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 سال پیغمبر اسلام کے ساتھ زندگی گزاری ہے، یعنی کہنے کے لیے صحابی ہے. ہزارہا روایات اس کی بھری پڑی ہیں، البتہ ہمارے یعنی انہی کے ہیں. امیر المومنین جو پیغمبر اسلام کے ہاتھوں میں جس نے اپنی آنکھیں کھولی ہوں، اس سے صرف 7 روایت. بڑے تعجب کی بات ہے یہ کہ اس سے صرف 7 روایت. یہ حدیثیں گڑھنے کی فیکٹری تھا، جتنی بھی حدیثیں گڑھتا تھا ساری حدیثوں کی نسبت پیغمبر اسلام کی طرف یہ دیتا تھا، ساری حدیثوں کی نسبت رسول اللہ کی طرف. ایک آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب عمر ابن خطاب خلیفہ دوم نے منع تدوین حدیث یعنی حدیث کو لکھنا، حدیث کو بیان کرنا، اس چیز کو جب منع کیا، قانوناً جرم قرار دیا، کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کی حدیث بیان کرے کسی سے، اس وقت بھی یہ مانا نہیں تھا. 3 بار اس کو سزا ملی ہے. پہلی مرتبہ عمر نے اس کو سمجھا کر کے رخصت کر دیا تھا، دیکھو منع کیا گیا ہے، حدیث بیان نہ کرو کوئی بھی، یہ مانا نہیں. دوبارہ جب پکڑ کے لایا گیا تو اس کے اوپر ابو ہریرہ کو تازیانے لگائے عمر نے. اس کے بعد بھی یہ نہیں مانا. تیسری بار اس کو شہر بدر کر دیا گیا، جسے آج ہندی زبان میں اور میڈیا کی زبان میں تڑی پار کہتے ہیں. اس کو شہر بدر کر دیا گیا، شہر سے نکال دیا گیا. وقت گزرتا گیا، 21 ہجری کا زمانہ آیا. آپ دیکھیے انسان کتنا بدبخت ہو جاتا ہے مال و دولت اور دنیاوی زینتوں اور دنیا کی رنگینیوں میں جب کھوتا ہے تو اس کی عاقبت کیسے خراب ہوتی ہے، امتحان میں کیسے اوندھے منہ گرتا ہے وہ. جب 21 ہجری کا زمانہ آیا ہے، اس زمانے میں بحرین میں جو گورنر تھا اس کا نام تھا علا. 21 ہجری میں مرتا ہے. عمر نے جس نے اس کو ملک بدر شہر بدر کیا تھا، اسی ابو ہریرہ کو بحرین کا گورنر بنا کر کے بھیجا کہ تم وہاں پہ گورنر ہو. اور اس بدبخت نے بھی گورنر کی پوسٹ حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلا کام جو کیا ہے 4 لاکھ دینار کا غبن کیا. مال دنیا 4 لاکھ دینار کا غبن کیا اس نے. غبن کی خبر جب عمر کو پہنچی، اس کو فوراً عزل کیا، سسپینڈ کیا اس کی پوسٹ سے. تو ایسے لوگوں کو تلاش بھی کر لیتے ہیں لوگ، تلاش بھی کر لیتے ہیں. معاویہ نے جو کام کیا تھا اس میں سے ایک یہ کام تھا اس کا دشمنی علی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور دوسرے آل رسول کے خلاف جو اس نے کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ بعض صحابہ کو اور تابعین کو اس نے اپنے پیسے سے، اپنی طاقت، اپنی دولت کے بل پر خرید لیا تھا اور ان کو مجبور کیا تھا کہ یہ افراد حدیثیں جعل کریں، حدیثیں گڑھیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی توہین کرنے کے لیے، یعنی حدیث توہین آمیز حدیثیں امیر المومنین کے سلسلے میں یہ جعل کریں اور گڑھیں. ان میں سے ایک یہ تھا ابو ہریرہ. اسبغ ابن نباتہ امیر المومنین کے شرطۃ الخمیس میں سے، خاص صحابی میں سے، امیر المومنین کے صحابی، انہوں نے جب ابو ہریرہ کو دیکھا ہے تو ابو ہریرہ سے کہا کہ یہ بتاؤ تم صحابی رسول ہو اور جو کچھ بھی کرتے ہو تمہارا سارا کام رسول اللہ کے قول کے مخالف ہوتا ہے، اس کے اپوزٹ ہوتا ہے. تو اس نے کہا یعنی کیا مطلب، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کہا رسول اللہ نے فرمایا تھا تم جو کچھ بھی تمہارا عمل ہے، تمہارے قول و فعل ہے، سب رسول کے قول کے خلاف ہے. رسول اللہ نے کہا تھا کہ علی کے محبوں کو، علی کے چاہنے والوں کو، علی کے دوست کو دوست رکھو، علی کے دشمن کو دشمن رکھو. تم الٹا کرتے ہو، علی کے دشمن کو اپنا دوست رکھتے ہو اور علی کے چاہنے والوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہو. دیکھیے کتنا خبیث آدمی تھا، کتنا بدبخت تھا یہ. جب اس نے سنا اسبغ ابن نباتہ سے یہ بات تو ایک آہ سرد لیتا، کہتا ہے اس کے بعد سے کلمہ استرجاع زبان پر جاری کرتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہے. معاویہ لعنت اللہ علیہ یہ داخل ہوتا ہے عراق میں، جب کوفے میں آتا ہے مسجد کوفہ میں داخل ہوتا ہے، ساتھ میں ابو ہریرہ بھی ہے. کوئی کسر چھوڑ نہیں رکھی ہے دشمنی آل رسول میں. ان لوگوں نے داخل ہوتے ہیں دونوں مسجد کوفہ میں. ابو ہریرہ نے نگاہ اٹھا کے مسجد میں چاروں طرف نگاہیں دوڑائی، دیکھا جس جگہ پہ پبلک زیادہ تھی، جہاں بھیڑ زیادہ تھی، اس جگہ پہ جاتا ہے. جانے کے بعد سے پبلک کے بیچوں بیچ میں گھس کر کے اپنے آپ کی اپنی جگہ بناتا ہے اور اچانک سے اپنا پیشانی لگتا ہے پیٹنے ایسے ایسے. آپ انصاف سے بتائیے اگر کوئی انسان کسی اجتماع میں کسی پبلک پلیس پہ کھڑا ہو کر کے اپنی پیشانی، اپنے سر بجانا شروع کر دے گا تو سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟
جیسے ہی اس نے اپنی پیشانی پہ ہاتھ مارنا شروع کیا، سارے لوگ متوجہ ہو گئے. جیسے متوجہ ہوئے تو کہتا ہے کہ اے عراق کے لوگوں، ایھا العراقیون، تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں رسول اللہ پر جھوٹ نسبت دیتا ہوں، جھوٹ باندھتا ہوں، میں اپنی مقام اور اپنی منزلت اور اپنے آپ کو آتش جہنم میں بھیجنے کے لیے تیار ہوں. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں کتنی حد تک، یعنی یہ ہم تو ان ظلم کے اوپر روتے ہیں کہ یہاں ضربت لگ گئی، وہاں یہ چیز قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، لیکن آپ دیکھیے کس طرح سے ظلم ہوا ہے آل رسول کے اوپر. آپ ان ظلموں کے بارے میں بھی دیکھیے. ہم تو ظاہری ظلم دیکھتے ہیں جو جسم کے اوپر پڑا ہے، روح کے اوپر، شخصیت کو کیسے مجروح اور پامال کیا جا رہا ہے. کہتا ہے کہ خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تمام انبیاء الہی کا ایک حرم ہے، اور میرا حرم مدینے میں کوہ عیر اور کوہ ثور کے درمیان میں ہے، اور میں اس خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں. یہ آپ دیکھیے کہ ابو ہریرہ کیا کہہ رہا ہے. میں اس خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ علی ابن ابی طالب نے حرم نبی میں، حرم رسول میں، نعوذ باللہ العیاذ باللہ، بدعت ایجاد کیا ہے. رسول اللہ نے کہا تھا کہ جو بھی ہمارے حرم میں بدعت ایجاد کرے گا اس کے اوپر خدا کی لعنت ہوگی، ملائکہ کی لعنت ہوگی، لوگوں کی لعنت ہوگی. پھر کہتا ہے میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں، میں خدا کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ علی ابن ابی طالب نے حرم رسول میں بدعت ایجاد کی ہے. اللہ اکبر. یہ ہے مال و دولت، یہ ہے دنیا کی زرق و برق جو انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتا. جیسے ہی معاویہ بھی تو موجود تھا وہیں، اس کی مکاری نیرنگی ہے. اس نے جب دیکھی یہ سارے، بے انتہا خوش ہوا، خوشی سے اس نے پھول اٹھا، وہیں اتھا دھن و دولت اس کو دیا، مدینے کا گورنر بنا دیا. جو نقد دیا ساتھ میں مدینے کا گورنر بنا دیا کہ جاؤ مدینے کی حکومت تمہاری. یہ ہے ایک حدیث امیر المومنین کے خلاف. عاقبت انسان ایسے اپنی خراب کرتا ہے. دوسرا شخص ہمریاس ہے. ہمریاس کا نام بھی سنا ہے، معاویہ کا ہم نوالا، ہم پیالہ، لنگوٹیا یار جسے کہیے. تخت کے اوپر تو معاویہ بیٹھا تھا، لیکن اس کی چابی ہمریاس کے ہاتھ میں تھی. جدھر چاہتا تھا ادھر نہ چاہتا تھا، جیسے چاہتا تھا ویسے کرتا تھا. ہمریاس کا آخری وقت ہے، بستر مرگ کے اوپر ہے. اچانک سے رونا شروع کیا زار زار. بیٹا بھی عجیب تھا، پروردگار عالم نے بھی حساب کیا ہے. واقعا بیٹے نے باپ کو روتے دیکھا تو گھبرایا، پریشان نہیں ہوا. سیدھے پوچھتا ہے کہ رو کیوں رہے ہو، موت سے ڈر لگتا ہے کیا؟ تو ہمریاس نے کہا نہیں، موت سے تو ڈر نہیں لگتا، ہاں موت کے بعد کے مراحل سے، کہ موت کے بعد کیا ہوگا، موت کے بعد کیا نتیجہ ہوگا، ان چیزوں سے ڈر لگتا ہے. کہا ارے تمہیں کس چیز کا ڈر، تم تو صحابی رسول اللہ تھے. کہا کہ نہیں بیٹا، میری زندگی 3 مرحلوں میں گزری ہے. ہماری زندگی 3 مرحلوں میں، 3 اسٹیپ میں گزری ہے. پہلا مرحلہ میری زندگی کا وہ تھا جب میں کافر تھا. رسول اللہ کے لیے مجھ سے بڑا دشمن ان کی زندگی میں کوئی نہیں تھا. اگر میں اس وقت مر جاتا تو میری جہنم پکی تھی، یقینی تھی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. دوسرا مرحلہ میری زندگی کا وہ تھا جب میں نے رسول اللہ کے ہاتھوں کے اوپر اسلام قبول کیا، اور مجھ سے بڑا محب، مجھ سے زیادہ چاہنے والا رسول اللہ کا کوئی دوسرا نہ تھا. اگر اس وقت بھی مجھے موت آ جاتی تو مجھے یقین ہے اس بات کا کہ میں جنت میں جاتا. میری جنت بھی مجھ سے کوئی واپس نہیں لے سکتا تھا، چھین نہیں سکتا تھا. لیکن رسول اللہ کی وفات کے بعد حکومت، سلطنت، دنیا میں اتنا کھو گیا کہ اب مجھے اپنی عاقبت اور اپنے نتیجے کے بارے میں نہیں خبر ہے کہ میرا کیا ہوگا. یہ بات اس نے اپنے بیٹے سے کی. پھر اس کے بعد سے کہا بیٹا، اچھا آپ دیکھیے معاویہ کے ساتھ ہمریاس شروع سے رہا ہے. تاریخ نے جو نقل کیا ہے، 70 گائے کی کھال، پھر سے بولتا ہوں، 70 گائے کی کھال سرخ سونے سے بھری ہوئی. یہ وہ مال دولت تھا جو ہمریاس نے معاویہ کے ساتھ رہتے ہوئے حاصل کیا تھا. پہلے والی بعد والی نہیں تھی، صرف معاویہ کے جوار میں رہ کر کے، معاویہ کے ساتھ رہ کر کے. 70 گائے کی کھال. وہ گائے ہمارے یہاں کی دیسی گائے، مری ہوئی نہیں مردہری سی، بلکہ عرب کی ہٹی کٹی چوڑی، لمبی چوڑی، بڑی بڑی گائیں. آپ سوچئے 70 گایوں کی کھال میں جب یہ چیزیں سرخ سونا بھرا رہے، کتنی قیمت ہوگی، کتنا مال ہوگا.
بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ سارا مال و دولت تم لے لو. بیٹا بھی مومن تھا. بیٹے نے کہا نہیں میں نے ایک دم اسٹریٹ فارورڈ منع کیا, نہیں میں نہیں لوں گا, مجھے کیا معلوم کہاں سے لے کے آئے ہو, کس کا حق ہے کس کا, میں کسی کو پہچانتا نہیں, میں کسی کو جانتا نہیں, کہاں تلاش کروں گا کہ سب کا حق واپس کرتا ہے, میں نہیں لوں گا, یہ دولت تم جانو, تمہارا کام جانے. جب بیٹے نے منع کر دیا, اب یہ خبر اڑتے پڑتے معاویہ تک پہنچی. معاویہ نے فوراً ایک خط لکھا. معاویہ نے خط لکھا کہ لاکھ خرابیوں, لاکھ برائیوں کے باوجود, لاکھ بدبختیوں کے باوجود میں معاویہ ابن ابی سفیان راضی ہوں, آمادہ ہوں, تیار ہوں کہ یہ سارا مال و دولت میں لے لوں. عمرو عاص کے بیٹے نے اونٹ کے اوپر لادا, سب شام بھیج دیا. دیکھا آپ نے, یہ مال و دولت ہے, یہ دنیا ہے, یہ امتحان کے لیے ہوتی ہے, یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. لیکن اس دنیا کو کیسے برباد کیا, اپنی عاقبت کیسے برباد کیا. دنیا میں بھی برباد ہوئے, رسوا ہوئے, عاقبت میں بھی کچھ نہ, آخرت میں بھی کچھ نہیں ملا اور نہ ملے گا. خداوند عالم ان چیزوں کے موت و حیات کے ذریعے امتحان لیتا ہے. مال و دولت اور سونے چاندی اور دنیاوی رنگ ریلیوں کے ذریعے سے امتحان لیتا ہے پروردگار عالم. اس کے علاوہ کبھی کسی کو اتھاہ دولت دے کر کے امتحان لیتا ہے, کبھی کسی کی دولت لے کر کے, یعنی کبھی کسی کو مستغنی بنا کر کے امتحان لیتا ہے, کبھی کسی کو فقیر بنا کر کے. کووڈ کا زمانہ ہے, دیکھ لیجئے آپ, ہر چیز کو مثال میں اگر دوں گا وقت بہت زیادہ چلا جائے گا. آج جو جیسے ہے کیش کرنا چاہ رہا ہے, کوئی دواؤں کے نام پر کیش کر رہا ہے, کوئی کووڈ کٹ کے نام سے کیش کر رہا ہے, کوئی ہاسپٹل ہے تو وہ لوٹنے کے چکر میں. اس سے مطلب نہیں ہے کہ انسان بیمار ہے, اس سے مطلب نہیں ہے کہ انسان بھوکا ہے, اس سے مطلب نہیں ہے کہ انسان کو ضرورت ہے ہماری جیب میں, یعنی استحصال کرنا چاہ رہے ہیں. اس مرحلے میں وہ افراد جو مظلوم واقعاً وہ اس امتحان میں کامیاب ہیں. یہ امتحان ہے خداوند عالم کو شیطان کے ذریعے سے. خداوند عالم امتحان, شیطان وہ ہے جس نے پروردگار عالم کو چیلنج کیا تھا کہ لأغوینہم اجمعین, ہم سب کو گمراہ کریں گے, صراط مستقیم پر بیٹھیں گے, الا عبادک المخلصون, لیکن تیرے بندوں کے علاوہ, خاص بندوں کے علاوہ جو تیرے مخلص اور پاک بندے ہیں. تو وہ پاکی ہمیں اپنے اندر ایجاد کرنی, تب ہم شیطان کی حربے سے محفوظ رہیں گے اور امتحان میں کامیاب ہوں گے. ورنہ امتحان پاس کرنے کے لیے تقلب کر کے, چیٹنگ کر کے امتحان پاس نہیں کر سکتا. انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے, اور الہی امتحان میں انسان کوئی چیٹنگ نہیں کر سکتا ہے, کسی طرح کا کوئی تقلب نہیں کر سکتا ہے. آخری بات اس سلسلے کی, امتحان خداوند عالم کبھی کبھی اولاد کے ذریعے بھی لیتا ہے. کسی کو اولاد دے کر کے امتحان لیتا ہے, کسی کی اولاد واپس لے کر کے امتحان لیتا ہے. پیغمبر اسلام کا ایک بیٹا تھا ابراہیم. جب ابراہیم ماریہ قبطیہ کے فرزند تھے. پیغمبر اسلام کی ایک بیوی تھی ماریہ قبطیہ, ان کے فرزند تھے. 6 مہینہ یا کچھ مہینے کے بعد جناب ابراہیم کا انتقال ہو گیا تھا. پیغمبر اسلام جناب ابراہیم کو بہت چاہتے تھے, بہت محبت کرتے تھے. اس بیٹے کی وفات جب ہوئی ہے, پیغمبر اسلام بے قرار ہو کے رونے لگے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے پیغمبر اسلام کے. اصحاب نے دیکھا, کہ یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں, آپ رو رہے ہیں. کہاں, رونا انسان کی فطرت ہے. اگر کسی کی موت ہوتی ہے تو انسان کا دل رنجیدہ ہوتا ہے, رونا انسان کی فطرت میں ہے, دل رنجیدہ ہوتا ہے انسان کا. میں رو رہا ہوں, اس میں کیا بات ہے؟ کہا آپ نے منع کیا تھا, آپ نے کہا تھا رویا نہیں جاتا. کہا نہیں, میں نے یہ کہا تھا کہ انسان اس طرح سے بے تاب اور بے قرار ہو کر کے گریہ نہ کرے کہ اس کی زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکلیں جو خداوند عالم کو غضبناک کر دے. میں رو ضرور رہا ہوں, لیکن میری زبان سے کوئی ایک حرف بھی ایسا نہیں نکلا جو میرے اللہ کو, میرے معبود کو غضبناک کرے. اولاد وہ چیز ہے جس کے لیے انسان سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے, اپنی ہستی لٹانے کے لیے تیار ہے. خود بھوکا رہ لے گا, خود ساری مصیبت پریشانیاں سب برداشت کر لے گا, لیکن کبھی تیار نہیں ہوگا کہ اس کی اولاد کو ذرہ برابر کوئی دکھ پہنچے, ذرہ برابر کوئی تکلیف پہنچے. پیغمبر اسلام کے ساتھ بھی یہ مسئلہ پیش آیا. پیغمبر اسلام بھی اپنی اولاد کو بہت چاہتے تھے. اولاد کے فراق میں پیغمبر اسلام نے بھی گریہ کیا ہے. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے. گھر کے باہر تندور لگا ہوا تھا, خادم یا غلام کہہ لیجئے, وہ تندور کے اندر کباب لگا رہا تھا سیخ کے اوپر. سیخ کباب میں مفہوماً سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ورنہ لوہے کی راڈ ہے, اس کے اندر گوشت کی پیس پہنا کر کے تندور میں رکھ کے وہ بھونا جا رہا تھا کھانے کے لیے. چھوٹے چھوٹے بچے وہیں تندور کے پاس کھیل رہے تھے. امام سجاد کے کئی بچے تھے سلام اللہ علیہ کے.
جب خادم جلدی سے وہ سیخ نکالتا ہے تندور میں سے باہر، وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹتی، بچے کے سر کے اوپر لگتی، بچہ وہیں آن دا اسپاٹ مر جاتا ہے امام سجاد کا۔ جیسے ہی یہ خبر گھر کے اندر پہنچتی، امام سجاد بغیر ردا آبا کے دوڑتے ہوئے ننگے پیر گھر کے باہر آئے۔ آنے کے بعد سے بچے کو اپنی آغوش میں اٹھائے، دیکھا بچہ مر چکا تھا، ایک نگاہ اٹھا کر کے غلام کو دیکھا، کہا انت حر لوجہ اللہ، تو آزاد ہے خدا کی راہ میں جانتا۔ کیوں؟ جانتے تھے امام یہ اس شخص نے جان بوجھ کر کے ہمارے بچے کو نہیں مارا ہے، بچہ کھیل رہا تھا، کھیلتے ہوئے بچہ ادھر آ گیا، اس کے ہاتھ سے وہ راڈ، وہ سریا وہ چھوٹا، اس کے سر کے اوپر گر گیا، بچہ مر گیا۔ کس امتحان کا تذکرہ کروں؟ امتحان یہ بس یہ سمجھیے کہ خداوند عالم نے اگر خلق کیا ہے، ہم اس دنیا میں ہیں تو ہمیں امتحان اور آزمائش کے مرحلے سے گزرنا ہے، اور اس مرحلے میں کامیاب وہی ہے جو صبر کرتا ہے۔ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ کس چیز کی بشارت ہے؟ جنت کی بشارت ہے، حور کی بشارت ہے، کوثر کی بشارت ہے، سلسبیل کی بشارت ہے۔ جو کچھ آپ کو چاہیے سب ملے گا، صبر کرنے کے اوپر، شکر کرنے کے اوپر۔ بات اب یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ کربلا مرقع امتحانات اور آزمائش ہے۔ کربلا میں دیکھیے، کربلا امتحان گاہ ہے۔ کس کے امتحان کو بیان کروں؟ ابا عبداللہ الحسین کے امتحان کو، یا بیویوں کے امتحان کو بیان کروں، یا ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے امتحان کو بیان کروں، یا کربلا میں موجود جوانوں کے امتحان کو بیان کروں؟ کس کے امتحان کو بیان کروں؟ یا ابا عبداللہ الحسین کے ان اصحاب اور انصار کے امتحان کو بیان کروں؟ سب امتحان کی منزل سے تھے نا، سب امتحان کی منزل میں تھے، اور سب الحمدللہ سب سرخرو امتحان کی منزل سے باہر آئے ہیں۔ شب عاشور جب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے ابا عبداللہ الحسین سے کہا تھا، بھیا کل میدان کارزار گرم ہوگا، آپ نے اپنے اصحاب، اپنے انصار کو، اپنے ساتھیوں کو آزما لیا ہے، ایسا تو نہیں کہ کل کوئی چھوڑ کے ہمیں چلا جائے۔ جیسے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سنا تھا، ایک جملہ فرمایا، کہا بہن زینب، جیسے اصحاب ہمیں ملے ہیں ایسے اصحاب نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے نانا علی مرتضیٰ کو ملے، نہ میرے بھائی حسن مجتبیٰ کو ملے۔ مجھے فخر ہے اپنے اصحاب کے اوپر۔ شب عاشور تھی، امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے غروب کے بعد تمام اصحاب کو اکٹھا کیا خیمے میں اپنے، اس میں بنی ہاشم کے بھی افراد تھے، دوسرے اصحاب و انصار بھی تھے، سب تھے، جتنے تھے سب کو اکٹھا کیا۔ امام نے کہا دیکھو کل جنگ کا دن ہے، یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، انہیں میری جان لینی ہے، تم سب لوگ آزاد ہو، ہم اپنی بیعت تم تمام لوگوں پر سے اٹھا لیتے ہیں، لہذا تم سب لوگ چلے جاؤ مجھے چھوڑ کے، یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، یہ مجھے شہید کر لیں گے، یہ ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ پھر فوراً خطاب کیا، عباس تم بھی چلے جاؤ، اکبر تم بھی چلے جاؤ، قاسم، اون محمد تم سب چلے جاؤ۔ پھر کہتے ہیں حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجا، سعید تم لوگ چلے جاؤ۔ پھر کہا ہاں شاید تم لوگوں کو شرم آ رہی ہو کہ ابھی چراغ روشن ہے، حسین ابن علی کے چہرے میں کیسے دیکھو گے جاتے ہو، لو میں چراغ خاموش کر دیتا ہوں۔ حسین ابن علی نے چراغ خاموش کر دیا، کہا اب جانا چاہو چلے جاؤ، دیکھو گھبرانے اور شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جا رہے ہو تو ہمارے اہل حرم کے بچوں کو، خواتین کے، ان کے ہاتھوں کو تھام لو، لے کے چلے جاؤ، اگر کوئی پوچھے کہ تم لوگ کیوں واپس آگے، کہہ دینا آل رسول کو ان کے وطن تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ جیسے ہی حسین ابن علی نے یہ بات کہی، سب تو خاموش تھے، جو سب سے سن رسیدہ تھا مسلم ابن اوسجا اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، فرزند زہرا آ رہی ہے، آپ نے کیا کہہ دیا، اے مولا اگر آپ کے رکاب میں ایک بار نہیں 1000 بار ہمیں قتل کیا جائے، ہمیں جنگ کرنا پڑے، ہم قتل ہو، ہماری لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، ہماری لاش کو جلا دیا جائے، اس خاک کو ہوا میں بکھیر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر جلایا جائے، پھر ہوا میں بکھیر دیا جائے، 70 بار اگر ایسے کیا جائے، ما ترکتک یا ابن الزہرا، اے فرزند زہرا ہم آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم آپ کی نصرت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ شاید یہی وجہ تھی جب عصر عاشور حسین ابن علی تنے تنہا تھے، نہ کثرت نہ سپاہ، نہ کثرت الناش، نہ کثرت اللاش۔ ایک دفعہ حسین ابن علی تنے تنہا جب ہوئے، ایک دفعہ آواز دی، ایک دفعہ آواز دی،
یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجا مالی انادیکم، اے میرے شیرو، اے میرے غضنفرو، ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حسین ابن علی بلا رہا ہے لیکن کوئی جواب نہیں دیتا۔ عجب نہیں لاشہائے شہداء تڑپ گئے ہو، مولا موت نے مجبور کر رکھا، ورنہ ہماری کیا حیثیت کہ ہم جواب نہ دیتے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ مجلس کو یہی پہ ختم کر دیتا لیکن شب جمعہ ہے۔ مرحوم کی بیوی کو، مرحوم کے بھائی کو، مرحوم کی بیٹیوں کو، مرحوم کی بہنوں کو، مرحوم کے بیٹے کو بھی تو پرسہ دینا ہے۔ پروردگار عالم ان مصائب کے جملات کے صدقے میں مرحوم کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ میں مرحوم کی بیوی سے کہنا چاہتا ہوں، بے انتہا سخت ہے، تعزیت پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں، بہت سخت ہے۔ ایسے وفادار با وفا ہمسر کا فراق بہت سخت ہے۔ ایک مدت آپ نے ساتھ میں زندگی گزاری، آپ نے ساتھ میں ایک مدت تک زندگی گزاری، بہت سخت ہے۔ الفاظ نہیں ہے کم ہے ہمارے پاس کہ ہم آپ کو تعزیت پیش کریں، لیکن آپ کے پاس سر پہ اگر شوہر کا سایہ نہیں ہے، خدا سلامت رکھے، آپ کے بچے تو موجود ہیں۔ باپ کے وفات کے بعد بچوں نے آ کے گلے سے لگایا ہوگا کہ ماں گھبرانا نہیں، ابھی بیٹا موجود ہے۔ بیٹیوں نے سینے سے لگایا ہوگا کہ گھبرانا نہیں، ابھی بیٹیاں موجود ہیں۔ لیکن آپ سے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہوں، ذرا کربلا میں آئیے۔ حسین ابن علی کی بھی ایک بیوی تھی رباب۔ جب 40 کے دن یہ قافلہ واپس آیا ہے، رباب نے اپنے آپ کو حسین ابن علی کے قبر پہ گرایا ہے، بہنوں گریا شروع کیا۔ جب جانے لگا ہے یہ قافلہ، زینب کبریٰ آئی تھی، بھابھی آئیے آپ کو بھی سوار کر دوں۔ ہاتھوں کو جوڑ دیا تھا، بیوی میں مدینے جا کے کیا کروں گی؟ ایک عورت کے زندہ رہنے کے لیے یا اس کا شوہر ہو یا اس کے بچے، میرا سرپرست میرا شوہر یہاں کربلا کی زمین پہ، ایک بچہ علی اصغر باپ کے گود میں ہے، ایک بچی سکینہ تھی وہ زندان شام میں ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ مرحوم کے بھائی سے کہوں گا، بھائی کا غم بہت سخت ہوتا ہے۔ بھائی جب تک زندہ رہتا ہے قوت رہتا ہے، بھائی اگر اس دنیا سے چلا جائے تو انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ حسین ابن علی کے دل سے پوچھئے، جب کربلا میں یہ آواز گونجی تھی، یا خادرک اخا، اے بھائی بھائی کی مدد کو آؤ، حسین ابن علی چلے ہیں کمر پکڑے ہوئے، الان انکسر آزری، بھیا عباس کمر ٹوٹ گئی۔ اب جو لاش کے نزدیک آئے تھے ایک جملہ کہا تھا، بھیا وہ آنکھیں جو اب تک تمہارے خوف سے جاگا کرتی تھی آج رات سے وہ سوئیں گی، وہ آنکھیں جو تمہاری وجہ سے آرام سے سوتی تھی اب جاگا کریں گی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ مرحوم کی بیٹیوں سے بھی کہنا چاہوں گا، باپ کا جنازہ بھائی دفن کر کے آیا، چچا دفن کر کے آئے تھے، سب نے آ کر کے آپ کو تسلیت پیش کیا۔ جب باپ کے انتقال کی خبر ملی، حالات ناسازگار تھے، کسی نے فون سے تسلیت پیش کیا ہوگا، کسی نے آ کر کے دست شفقت سر پر پھیرا ہوگا، کسی نے سینے سے لگایا ہوگا کہ بیٹا صبر کرو، کوئی بات نہیں، بیٹا صبر کرو، بہت سخت ہے۔ لیکن کربلا میں بھی ایک بیٹی تھی، جب باپ کی شہادت ہو گئی تو ہاتھ تو بڑے تھے لیکن کوئی سر پہ دست شفقت پھیرنے کے لیے نہیں، ہاتھ بڑے تھے، کوئی تماچا مارتا تھا، کوئی گوشوارے چھینتا تھا، کوئی دامن میں آگ لگاتا تھا۔ بچی کربلا کے میدان میں بھاگ رہی تھی، بابا بچا لو ان ظالموں سے، اے بابا ان ظالموں سے بچا لو۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ مرحوم کی بہنوں سے کہوں گا کہ بھائی کا جنازہ اٹھا، بھائی کا جنازہ دفن کر دیا گیا۔ آپ لوگوں نے جب جنازہ گھر میں آیا تھا اپنے بھائی کے جنازے کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ بھائی کا جنازہ سالم تھا، بھائی کے جنازے پر کوئی زخم تو نہیں تھے، سر تن سے جدا تو نہیں تھا، کہیں پہ برچھی کے نشان تو نہیں تھے، کہیں پہ تلوار کے نشان تو نہیں تھے۔ ارے سلام ہو زینب
कुबरा को, अरे जब 11 मुहर्रम को लाशें शोहदा के दरमियान से गुजरे, जैसे ही सैयदुल शुहदा की कब्र पर लाशें पर निगाह पड़ी, एक दफा अपनी जगह पर खड़ी हो गई, गौर से गौर करके जनाजे को देखा, एक जुमला कहा था, अंताखी, क्या तू ही मेरा माजा या हुसैन है। फिर जो दूसरा जुमला कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मलाइकतुस समा व हाज़ल हुसैन मुरहम्मल बिद्दमा मुक़त्तउल आज़ा मसलूबुल अमामत वर्रिदा। ए रसूल अल्लाह, आपके जनाजे पर तो मलाइका आसमान ने नमाज पढ़ी थी, आप पर मलाइका आसमान ने दुरूद व सलाम पढ़ा था। ए रसूल अल्लाह, ये आपका हुसैन खून में आगिश्ता है, जिस्म टुकड़े टुकड़े है। जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। आखिरी जुमला और ज़हमत तमाम। मरहूम के बेटे से कहूँगा, बहुत खुश नसीब हो, जितनी खिदमत कर सकते थे बाप की खिदमत किया। इस पुराशोभ जमाने में जब न डॉक्टर मैसर है न हॉस्पिटल, अपनी बेहतरीन भरपूर कोशिश किया, बेहतरीन डॉक्टर बेहतरीन हॉस्पिटल का इंतजाम किया, अपनी पूरी कोशिश किया कि बाप बच जाए। पूरा जो कुछ मुमकिन था तुमने किया, बाप बच न सका, ये मशीयत इलाही थी। ताज़ियत पेश करते हैं, खुश नसीब थे, बाप को तुमने अपने हाथों से दफन किया है। बाप का जनाजा गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, ले आके कब्र में दफन किया। खुश नसीब हो, कब्र के किनारे बैठ करके कुरान पढ़ा, फातिहा पढ़ते हो, बाप के मग़फ़िरत की दुआ करते हो। लेकिन हाय रे करबला में सैयदे सज्जाद, बाप की लाश को जब देखा है, घूर करके देखना शुरू किया, सानिए ज़हरा समझ गई कुछ कर, पीछे से शाने पर हाथ रखा, ए बेटा सैयदे सज्जाद, अरे ये तुम्हारा क्या हाल हो रहा। हाथों को जोड़ दिया पुपी अम्मा, अरे आपने देखा नहीं जालिमों ने अपने कुश्ता आए न जिसको दफन कर लिया। मेरा बाबा बेगोरो कफन पड़ा है। ज़ैनब कुबरा ने तसल्ली दी, बेटा सब्र करो, खुदा यहाँ पे करम कायम करेगा, कयामत तक लोग तुम्हारे बाबा की जियारत करने आएंगे। सैयदे सज्जाद करबला से कूफा चले गए। अब जो 12 मुहर्रम को वापिस आए हैं, बनी असद के लोगों से कहा, ए बनी असद के लोगों, अरे जरा चटाई ले आओ, बोरिया लेकर के आओ। बनी असद के लोग बोरिया लेके आए, हुसैन इब्ने अली के लाश के टुकड़ों को बोरी में रखा। अब जो खबर में उतरे हैं सैयदे सज्जाद, तादेर जब बाहर न आए, बनी असद के लोगों ने आगे बढ़ के देखा, एक कयामत का मंजर था। सैयदे सज्जाद ने अपने होठों को बाप की कटी हुई गर्दन पे रख दिया। ए बाबा, आपके बाद बड़ा जुल्म ढाया जा रहा है। पुपी अम्मा के सर से चादर छीनी गई, ज़ैनब उम्मे कुलसूम को दयार बदयार पिराया जा रहा है, हमारे हाथों में हथकड़ी और बेड़ी तोक पहनाया गया, सकीना को तमाचे लगाए जा रहे हैं। बाबा, हम दयार बदयार फिराए जा रहे हैं। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नसअलुकल्लाहुम्मा व नदऊक बिस्मिकल अज़ीमिल अज़म अल अअज़्ज़िल अजल्लिल अकरम। या अल्लाह 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 अलाहि बहक़्क़ि ज़हरा अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहात बिही इल्मु खुदाया। इस मुख्तसर सी इबादत ज़िक्र तवस्सुल को कबूल फरमा। खुदाया, जिस मरहूम के साले सवाब के लिए मजलिस मुनक़िद हुई, अल्लाह शब जुमा है, शब ज़ियारत अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन है, अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन का मखसूस मेहमान करार दे। ए मेरे मालिक, ए मेरे परवरदिगार, उनके दरजात बुलंद फरमा, उनके गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा, उनकी औलादों को, उनके घर वालों को, उनके पसमानदगान को, भाई बहनों को, सबको सब्र अता फरमा। अल्लाह, ए मेरे मालिक, शब जुमा है, शब इजाबत दुआ। खुदाया, इन दिनों बहुत सारे लोग हमें छोड़ के इस दुनिया से चले गए हैं। अल्लाह,
حالات ناسازگار ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے اوپر ان کے گھر والے رو نہیں سکے، ان کے اوپر ماتم نہیں کر سکے۔ اللہ ان تمام لوگوں کو بحق ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، انہیں ابا عبداللہ الحسین کے سفرے کا، ان کے دسترخوان پہ خصوصی مہمان قرار دے، ان لوگوں کی مغفرت فرما۔ اللہ شکستہ دلوں کو صبر جمیل، اجر جزیل عطا فرما۔ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، ہم سب زیارت کے مشتاق ہیں، شب جمعہ توفیق دیکھ شب جمعہ حائر حسینی میں ہو اور ابا عبداللہ الحسین کی زیارت نزدیک سے کر رہے ہو۔ خدایا مقروضین کے قرض کو غیب سے ادا فرما، بیماروں کو شفا کامل عاجل عنایت فرما۔ اللہ یہ حالات دنیا کے ناسازگار ہیں، وبا پھیلی ہوئی ہے، مسلمانوں کی بالخصوص مومنین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، انہیں اس وبا بیماری سے محفوظ رکھ۔ اے میرے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، ہم نے جو کچھ بھی تجھ سے مانگا ہے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ جو چیز ہم مانگنا بھول گئے ہمارے حق میں بہتر اللہ، وہ چیزیں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، وہ چیزیں ہمیں عطا فرما۔ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، ہم تمام لوگوں کے مرحومین کو، ہم لوگوں کے والدین کی مغفرت فرما۔ جس مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس ہوئی ہے بالخصوص اس کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ ان کی اولادوں کو صبر دے اللہ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید تنویر حسن عابدی ابن سید منیر حسن عابدی کی روح کو ارسال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک بار اور درخواست کروں گا کہ ایک سورہ حمد اور 3 سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین مومنات جو اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، کل تک ہمارے درمیان موجود تھے، وہ افراد جن کا ہمارے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی حق ہے، ہمارے والدین ہوں، ہمارے اعزاء ہوں، اقربا ہوں، اساتذہ ہوں، رشتہ دار ہوں، محلے والے ہوں، مومنین ہوں، ان تمام لوگوں کی روحوں کو بھی ارسال فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل